واٹ آر دی سائنس کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہیں؟ ہم سب کا الٹیمیٹ پرپز ہی وہی ہے. ہم اس دنیا میں بھیجے ہی گئے ہیں ایک ٹیسٹ کے لیے. ہمارے رب نے ہمیں بھیجا ہے اس دنیا میں تاکہ ہم پروو کریں کہ وی آر وردی آف جنہ. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے جنہ میں جگہ رکھ دی ہے. وہ پہلے سے ہماری ایڈوانس بکنگ ہو چکی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن اب ہمیں اس چیز کو پروو کرنا ہے. وی آر وردی آف دیٹ پلیس ریزروڈ بائی آور لارڈ. اور وہ کس طرح سے پروو ہوگا؟ ہمارے ڈیڈ سے، ہمارے اعمال سے. اور ہمارے جو اعمال ہیں وہ صرف ہمارے لمبز سے ہی نہیں ہوتے، ہمارے جسمانی اعضاء سے ہی نہیں ہوتے، بلکہ کچھ اعمال جو ہوتے ہیں وہ ہمارے قلوب سے بھی ہوتے ہیں، دلوں کے بھی اعمال ہوتے ہیں. تو اب ہم سب محنت کر رہے ہیں اسی ڈائریکشن میں کہ ہمارا رب ہم سے کسی طرح راضی ہو جائے. ہم کچھ ایسا کر لیں کہ ہمارا رب ہم سے محبت کرنے لگے. انتھک محنت کرتے ہیں ہم لوگ. جب سے شعور آیا ہے ہمارا تب سے لے کر آخری دم تک ہم یہی چاہتے ہیں کہ بس ہم کچھ ایسے کام کر جائیں کہ جو اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور ہم سے راضی ہو جائے. تو اب یہ کرتے جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ہم یہ سب ہی سوچتے ہیں کہ کیا یہ ساری چیزیں ایکسیپٹ ہو رہی ہیں؟ کیا میرا رب مجھے چاہتا ہے؟ کیا میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے؟ ہم سب کو ہی بہت یہ انکوزیٹیونیس ہوتی ہے اور ایک چاہت ہوتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی موڑ پر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم ہمارے رب کی نظروں میں ہیں یا نہیں. تو یہ 10 پوائنٹس ہیں کہ جو کہ میں نے کلیکٹ کی ہوں قرآن سے، احادیث سے اور ہمارے علماء کی رائٹنگ سے. جو ہمارے علماء بہت سارے کام کر گئے ہیں اور ان کی جو رائٹنگز ہے اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی پتہ چلتی ہیں کہ جو ہماری زندگی گزارنے کے لیے بہت ہی بینیفیشیل، بہت ہی کارآمد ہوتی ہیں. تو یہ 10 پوائنٹس ہیں کہ جو ہم انشاءاللہ آج جانیں گے، اور یہ 10 پوائنٹس کو ہم اپنی زندگی میں ہمارا جو کنیکشن ہے، ہمارا جو ریلیشن ہے ہمارے رب سے، اس سے اسکین کریں گے ہم لوگ اور دیکھیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اگر ہم یہ 10 کی 10 سائنس پر پورے اتر رہے ہیں، یا 10 میں سے 5 میں بھی یا 2 میں بھی اگر پورے اتر رہے ہیں، تو ہمیں سمجھ آ جائے گا ہمارا رب ہم سے خوش ہے یا نہیں ہے، اور کیا ہم لوگ صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اگر نہیں جا رہے ہیں تو اسی وقت ہم الرٹ ہو جائیں اور ہماری ڈائریکشن ہم چینج کر دیں. کچھ ایسے کام کر لیں، صحیح سمت میں کچھ ایسے کام کر لیں کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ ورتھ ہو جائیں انشاءاللہ. تو ہم دیکھتے ہیں، تو پہلی علامت اللہ تعالیٰ کی محبت کی کیا ہے؟ پہلی علامت یہ ہے کہ یہ چیک کرنے کے لیے کہ ہمارا رب ہم سے کتنا خوش ہے، اس سے پہلے ہم اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ ہم ہمارے رب سے کتنا خوش ہیں. کیونکہ دس از اے کو ریلیشن، دس از 2-way ریلیشن. آپ کی زندگی میں آپ کے رب کی جتنی اہمیت ہے، جتنی جگہ ہے، جتنی پرائرٹی ہے، جتنی ترجیحات ہیں، ایگزیکٹ اتنے ہی کوشچن سے آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا رب، اس نے آپ کو اتنی ہی جگہ دی ہوئی ہے. وہ آپ کے بارے میں اپنے ملائکہ سے اتنی ہی باتیں کرتے ہیں، اتنا ہی آپ کا ذکر کرتے ہیں. جو ایکویلیبریم ہوتا ہے، جو ہم اکنامکس میں پڑھ چکے ہیں کہ دس از لائک 1 ترازو 1 اسکیل، کہ آپ جتنا اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، آپ کا رب آپ کو اتنا ہی یاد کرتا ہے. آپ نے اپنے رب کو اپنی لائف میں کتنی پرائرٹی دی ہے، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اتنا ہی زیادہ چاہتے ہیں. آپ نے کتنی چیزوں پر اللہ تعالیٰ کو اوپر رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اتنا ہی اپنا اٹیچمنٹ دیتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور غور کریں کہ میں نے اپنی زندگی میں میرے رب کو
کتنی جگہ دی ہوئی ہے، میں میرے رب سے کتنا راضی ہوں، اتنے سیم پروپورشن میں میرا رب مجھ سے راضی ہوگا. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ ہی رکھا ہے. اپنی رضا جو ہے، اپنا جو پلیجر ہے، اس نے اپنے بندوں کے پلیجر میں رکھا ہوا ہے. اور یہ ایگزیکٹ سیم فریم ایز اٹ از اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 3 جگہ پر یوز کیا ہے. اور کیا ہے وہ سینٹنس؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی. یہ وہ چوزن پیپل، وہ بلیسڈ پیپل، وہ اصحاب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں اس پرپز میں نکال دی، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اس انٹینشن کے ساتھ انہوں نے بڑے بڑے کام کیے، اپنی جانیں تک گوا دیں. تو اللہ تعالیٰ یہ 3 جگہ پر کہتے ہیں، سورہ المائدہ میں، سورہ التوبہ میں، سورہ البینہ میں، کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ نے ان کا اپنے آپ سے راضی ہونا بھی ساتھ میں رکھا ہے. کس کے ساتھ رکھا ہے؟ کہ میں ان سے راضی. تو پھر جب ہم تولیں گے، جب ہم میجر کریں گے کہ ہمارا رب ہم سے کتنا خوش ہے، کتنا راضی ہے، تو سب سے میجر سائن اس چیز کی کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو تلاش کریں، اپنے اندر جھانکیں اور دیکھیں کہ میری زندگی میں کتنا راضی ہوں میرے رب سے. ہم سب کی زندگی ایک پیٹرن پر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے ایک ٹیسٹ کے لیے. ہم سب کا یہی ٹیسٹ ہے کہ کچھ ایسے کام کر جائیں، چھوٹے کام، بڑے کام، کہ ہم اپنے رب کو راضی کر دیں. تو اگر ایک ہیومن لائف کو ہم سمرائز کریں تو اس کے بڑے بڑے 3 پارٹس ہوتے ہیں کہ جو ڈسکرائب کرتے ہیں آپ کا اور آپ کے رب کا ریلیشن. ایک کنیکشن جو ہے ہمارے رب کے ساتھ ہمارا، وہ سمرائز ہوتا ہے 3 سیکٹرز کہہ سکتے ہیں آپ، 3 سیگمنٹس کہہ سکتے ہیں. بڑے بڑے موٹے موٹے یہ 3 پارٹس ہیں کہ جو ڈائریکٹ واضح کرتے ہیں، ڈائریکٹ شو کرتے ہیں کہ آپ اپنے رب سے کتنا راضی ہو. تو وہ 3 سیکشنز کیا ہیں؟ پہلا تو وہ سیکشن ہے آپ کی لائف کا کہ جب آپ کی زندگی میں وہ ساری بلیسنگز ہیں، وہ ساری نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں. ہم سب کی ہی زندگیاں ایسی ہوتی ہیں کہ صرف ہارڈ شپ ہی کسی کو نہیں ملتی، صرف ٹربلز ہی نہیں ملتے، بلکہ اٹس اے کمبینیشن آف بلیسنگز پلس ٹرائلز پلس چیلنجز. تو ہم سب کی زندگیوں میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کولنس آف آور ہارٹس ہوتی ہیں، کولنس آف آور آئیز ہوتی ہیں، کہ جنہیں دیکھ کر ہمیں خوشی ملتی ہے. یہ لائف جو ہے ہمارا ایک پیکیج ہے، جو قدر ہے اللہ تعالیٰ کی، جسے ہم تقدیر کہتے ہیں. اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ مقرر کی ہوئی چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں. کچھ خوشیاں ہیں آپ کے لیے جس سے آپ کے دل کو سکون ملتا ہے، اور کچھ ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ہیں آپ کی زندگی میں جس میں رہتے ہوئے آپ کو اپنے آپ کو پروو کرنا ہے. تو پہلی چیز یہ ہو گئی ہے نعم، جسے نعم کہا جاتا ہے، یعنی نعمتیں ہیں آپ کے لیے. تو جب نعمتوں میں ہو آپ، ہر طرف سے خوشیاں ہو، ہر طرف سے وہ چیزیں ہوں جو آپ کے دل کو خوش کرتی ہیں، اس وقت آپ کے اور آپ کے رب کا ریلیشن یہ ہوگا کہ اس وقت آپ واجب الشکر ہوں گے. یعنی آپ اپنے رب سے جڑے ہوئے ہوں گے تھرو یور گریٹیٹیوڈ، تھرو یور شکر. کہ یہ ساری چیزوں کے لیے الٹیمیٹ فاعل حقیقی کون ہے؟ یا رب تو ہی ہے. میرے پاس اوبیڈینٹ اولاد ہے، میرے اوبیڈینٹ بچے ہیں، یہ دینے والی ذات یا اللہ تیری ہے. اس نعمت کے ذریعے اپنی اولاد کے تھرو جو آپ کو ٹھنڈک مل رہی ہے، وہ ٹھنڈک آپ کو لے جائے آپ کے رب کی طرف کہ یا اللہ میں راضی ہوں، تو نے مجھے بخشا ہے، تو نے مجھے دیا ہے یہ اولاد کا سکھ.
تو وہاں 1 to 1 ریلیشن کیا ہوگا؟ نعمتوں کے وقت آپ کا ریلیشن ہوگا آپ کے رب سے تھرو یور گریٹیٹیوڈ. آپ شکر ادا کریں گے. اور وہ شکر صرف وربل نہیں ہوتا ہے. ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ کہنے سے ہم نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر دیا، شکر ادا کر دیا. تو یہ نہیں ہوتا ہے. شکر جو ہے اس کا ڈائمینشن بہت بڑا ہے. زبانی تو ہے ہی شکر، لیکن عملی بھی شکر ہوتا ہے. اپنے عمل کے ذریعے آپ وہ کام کریں کہ جو آپ کا شکر پورٹرے ہو رہا ہے، شو ہو رہا ہے کہ آپ یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں. جیسے کہ ہم کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. نماز از ون فارم آف شکر. اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں. پھر ہم قلبی عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ اذکار کرتے ہیں، وہ بھی ون فارم آف شکر ہے. تو اس کے مینیفیسٹیشنز بہت زیادہ ہے جو تھرو آؤٹ ہماری لائف کے ہر پارٹ میں نظر آتا ہے. ہر طرح سے ہمیں شکر کرنا ہے. تو وہاں پر وہ جو پارٹ ہے نعم کا، جو ہماری زندگی کے 3 پہلو میں سے ایک پہلو ہے نعم، وہاں پر آپ اپنی محبت کس طرح ظاہر کریں گے؟ اپنے رب کے لیے شکر کر کے. دوسرا پارٹ ہوتا ہے اوامر اینڈ نواہی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم، اللہ کے کمانڈز جو آپ تک پہنچے ہیں. اور نواہی یعنی پروہیبیشنز، یعنی نہیں کہا گیا ہے آپ کو کہ یہ کام آپ کو نہیں کرنے ہیں. اور یہ آپ تک کس طرح سے پہنچتے ہیں؟ قرآن کے ذریعے پہنچے آپ تک، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچے، ان کی احادیث سے پہنچے. کیونکہ دین از کلیئر، ہر چیز کلیئر ہے آپ کے لیے کہ یہ سیٹ آف کمانڈز ہیں جو مجھے میری زندگی میں ایڈ کرنے ہیں، اینڈ دیز آر دی پروہیبیشنز کہ جس سے مجھے بچنا ہے کیونکہ یہ میرے رب کا حکم ہے. تو وہ آپ کا لائف کا وہ جو سیکشن ہے کہ جہاں پر کمانڈز اینڈ پروہیبیشنز آتے ہیں، وہاں پر آپ اپنے رب سے کتنا راضی ہو. اللہ تعالیٰ کے کمانڈز کو فالو کرنا کہ آپ کے لیے ایزیئر ہے یا آپ کچھ وقت لیتے ہو، آپ اس میں لاجک ڈھونڈتے ہو، یا آپ کے نفس پر بھاری ہے، یا اسی وقت آپ کر گزرتے ہو کیونکہ آپ اپنے رب سے راضی ہو، اس سے کمانڈز میں بھی راضی ہو، اس نے جو حکم دیا ہے اس میں بھی راضی ہو، ایون دو وہ آپ کے نفس کے کتنا بھی اگینسٹ ہو، ایون دو وہ آپ کو آپ کی سوسائٹی سے کلیش کروا رہا ہو مگر آپ راضی ہو، ایون وہ آپ کو کوئی اپنے بہت ہی پیارے رشتے سے دور کر رہا ہو، لیکن کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمانڈ ہے اس لیے آپ راضی ہو. آپ مطمئن دل، سیٹسفائیڈ ہارٹ کے ساتھ، آپ کے لیے اٹس ویری ایزی ٹو فالو دیٹ کمانڈ. اور اسی طرح پروہیبیشنس کا بھی آ جاتا ہے، جہاں پتہ چل گیا آپ کو میرے رب نے منع کیا ہے، یہ چاہے وہ قرآن ہو چاہے احادیث ہو، آپ کو پتہ چل گیا یہ کام جو ہے مجھے منع کیا گیا ہے، تو اسی وقت اسی سیکنڈ آپ وہ کام چھوڑ دو کہ اب یہ میرے لیے حرام ہو گیا ہے. تو کمانڈز میں اینڈ پروہیبیشنز میں کیا آپ راضی ہو اپنے رب سے؟ یہ ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد تیسرا سیگمنٹ جو ہے ہماری لائف کا، تیسرا کنیکشن جس کے تھرو آپ اپنے رب کے ریلیشن سے جڑے ہوئے ہو، وہ ہے قضا. اور یہ سب سے مشکل سیگمنٹ ہوتا ہے کیونکہ سراؤنڈیڈ بائی بلیسنگس تو ہم لوگ شکر ادا کر دیتے ہیں، اوامر اینڈ نواہی میں بھی ہم کمانڈز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، پروہیبیشنز کو اپنے لائف سے نکال دیتے ہیں، لیکن یہ جو قضا ہے یعنی کہ ڈیسٹنی، یعنی کہ قدر جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے اور جسے کوئی چینج نہیں کر سکتا ہے، اس میں ہم اپنے رب سے کتنے راضی ہیں. یہ سب سے ڈیفیکلٹ فیز ہوتا ہے کہ جب تک کہ آپ کے دل کے اندر اپنے رب کی مٹھاس نہیں آئی ہو آپ یہ چیز نہیں کر سکتے. اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں
کہ وہ چیزیں کہ جو آپ محنت کر کے بھی آپ نہیں ختم کر سکتے، کوئی اور ختم ہی نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس اتنا پاور ہی نہیں ہے کہ وہ ختم کرے، بس اٹس ریٹن، پری ڈیسٹنڈ ہے یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جو کسی کا بس ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب پاورلیس ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ تو اس میں کیا آ جاتی ہے، ہماری زندگی میں واقع ہونے والی بہت بڑی بڑی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں، جیسے کسی کی موت ہو گئی، جیسے کہ آپ کی وہ چیزیں کہ جو آپ کریکٹ کر ہی نہیں سکتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کی کوئی ڈس ایبلٹی ہے، فزیکل ہے، آپ کا جو بہت قریبی رشتہ دار ہے اس کی موت ہے، یا اس کی ڈس ایبلٹی ہے، کچھ رشتے ایسے ہیں جو ٹوٹ جاتے ہیں، جن کا کوئی سلیوشن ہی نہیں ہے، وہ چیزیں کہ جن کے ذریعے سے آپ کو بڑے بڑے دکھ ملتے ہیں، وہ انسیڈنٹس، وہ کلیمٹیز، وہ صدمات کہ جو کوئی ختم ہی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی زندگی میں پارٹ اینڈ پارسل ہیں، وہ آپ کو اس کے ساتھ ہی جینا ہے بس۔ اور وہاں پر آپ کا سب سے بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنے رب سے کتنے راضی ہیں۔ وہ جو بڑے بڑے دکھ ہیں، جیسے دکھوں کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں، اور ہم جس کا کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے بس میں ہی نہیں ہوتی ہے وہ چیزیں، وہ آپ کا امتحان ہے کہ آپ اپنے رب سے کتنا راضی ہیں، آپ اپنے رب سے کتنا خوش ہیں۔ کیونکہ جب الحمدللہ کہنے کا وقت آتا ہے تو آپ نعمتوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہر چیز آپ کی مرضی سے ہو رہی ہے، جو چیزیں آپ نے چاہی تھی وہی ہو رہی ہیں، دوسرے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ دوسروں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، زندگی وہ نہج پہ جا رہی ہے کہ جو آپ کو پسند ہے، وہاں پر الحمدللہ منہ سے کہہ دینا، وہاں پر نوافل کے ذریعے الحمدللہ کہہ دینا، وہاں پر تہجد میں اٹھ کے الحمدللہ کہہ دینا، وہاں پر تسبیحات پڑھ کے الحمدللہ کہہ دینا، وہاں پر انفاق فی سبیل اللہ کر کے الحمدللہ کہہ دینا، وہاں پر بڑی بڑی قربانیاں دے کر اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا شکرانہ پیش کرنا، ویری ایزی، بہت سہل، بہت آسان ہوتا ہے۔ اس فارم میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہونا، اس فارم میں اللہ تعالیٰ سے خوش رہنا، اس کے بعد اوامر میں، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچ گیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کسی چیز سے روک رہے ہیں، تو وہ دونوں ہی چیزوں میں اٹس ایزیئر، ہم اسٹرگل کر کے، ہم تقوی اختیار کر کے ان چیزوں پر عمل کر لیتے ہیں کہ جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے، وہ چیزیں ہماری زندگی سے نکال دیتے ہیں جو ہمارا رب نہیں چاہتا۔ اس طرح ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ بناتے ہیں عمل کر کے، کہ اوامر ایڈ کر لیے ہم نے، پروہیبیشنز نکال دیے، یا اللہ میں تیرے سے راضی ہوں اسی لیے میں یہ کر رہا ہوں، اور خوشی کی حد تک راضی ہوں، میں بہت خوش ہوں تیرے لیے یہ امر کر کے، تیرے لیے یہ چیز اپنے زندگی سے نکال کے، یا اللہ میں تجھ سے خوش ہوں، یہ فارم بھی کر لیا۔ لیکن جو تیسرا فارم ہے قضا، پری ڈیسٹنڈ افیئرز جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے ہیں ہمارے لیے، اور ان پر راضی ہو جانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو جب پہلی سائن ہم دیکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کتنا خوش ہے، تو ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ میں میرے رب سے کتنا خوش ہوں۔ اٹ ول بی اے سائن کہ میرا رب مجھ سے کتنا خوش ہے۔ تو تب ہمیں دیکھنا ہے کہ ان 3 سچویشنز میں کتنا خوش ہوں میرے رب سے، صرف اچھائی میں نہیں، صرف نعمتوں میں نہیں، بلکہ کمانڈز کو فالو کرتے ہوئے خوش ہونا، وہ چیزوں کو اپنی زندگیوں سے نکالنا کہ جو میرے نفس کو بہت پیاری ہے، اور وہ چیزوں کو نکالتے وقت خوشی کا میگنیٹیوڈ فیل کرنا اپنے دل میں کہ میں خوشی نکال رہی ہوں، کسی زور زبردستی سے نہیں، کسی آؤٹ سائڈ فیکٹر کے پریشر سے نہیں، بلکہ اپنے دل کی خوشی سے، کیونکہ یا رب میں یہ کام کرتے ہوئے بہت خوش ہوں، کیونکہ میں تجھے خوش کرنا چاہتی ہوں۔
اور اس کے بعد لاسٹ تھنگ کہ وہ ساری چیزیں جو ہماری زندگیوں میں ہو جاتی ہیں کہ جس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ہم ٹوٹ گئے ہیں، ہم گر گئے ہیں، اب ہم میں کوئی سکت باقی نہیں رہ گئی ہے، ٹوٹ کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، غموں کے اتنے بڑے پہاڑ ہیں، اور اس وقت ٹوٹ کر جب بکھر رہے ہیں تب بھی، اور جب اپنے آپ کو سمیٹ کر واپس اٹھا رہے ہیں تب بھی کیا خوش ہوں میں؟ تب اپنے دل کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. یا رب میں تجھ سے راضی بھی ہوں، میں تجھ سے خوش بھی ہوں. اور یہ تینوں ڈائمینشنز آپ کو پھر بتائیں گے آپ اپنے رب سے کتنا خوش ہیں. اور اگر واقعی ہم خوش ہیں تو پھر جان لیں، خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ آپ کا رب آپ سے خوش ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنی توفیق دے، اتنی ہمت دے، اتنی محبت دے کہ یہ جو تینوں پڑاؤ ہیں ہماری زندگی کے، ان تینوں پڑاؤں میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے کہ ہم اسے اس طرح سے عبور کریں، اس طرح سے کراس کریں، اس طرح سے پاس کریں کہ ہمارے دل میں ہمارے رب کی بہت زیادہ محبت اور ہم خوشی خوشی ہر کام کرنے کے لیے راضی ہوں. اور وہاں پر اپنے دل کی خوشی کو میجر کریں. جتنی خوشی اور جتنا راضی ہوں گے آپ اپنے رب سے، اس وقت سیم ایگزیکٹ اسی کوشنٹ میں آپ سمجھ جائیں میرا رب بھی مجھ سے اتنا ہی خوش ہے، اتنا ہی راضی ہے جتنا میں ہوں.